وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ تو ایک پلک جھپکانے کی طرح ہے۔ قیامت آ جائے، قیامت کب آئے گی، یہ بار بار جو سوال کرتے ہیں انہیں جواب دیا گیا۔ قیامت آئے گی تو قیامت کا لانا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لمحے میں آ جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ او هو اقرب، بلکہ پلک جھپکنے میں تو ٹائم لگتا ہے، قیامت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے پہلے آ جائے گی، کیونکہ وہ فرمائے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو لوگ آتے ہیں، بچے کو گود میں لیتے ہیں، کوئی اس کے کان کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی ناک کو دیکھتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے، اس کی حرکتوں پر غور کرتے ہیں، لیکن جو عبرت کی نگاہ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نگاہ عبرت عطا فرمائی۔ قرآن کا نور کیا کہتا ہے، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالی کی شان ہے، کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی علامت اس کے رونے سے پتہ چلتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوتے ہی اگر رو پڑے تو ڈاکٹر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، یہ زندہ ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدائش کے فوراً بعد اگر نہ روئے تو میڈیکل سائنس کی روح سے اس کے اندر کچھ نفسیاتی یا دیگر جسمانی پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی پہچان اس کی آواز ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا علم پیدا ہوئے۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، یہ بچہ اپنے کانوں سے آوازوں کو سنتا ہے اور آہستہ آہستہ شعور اور سمجھ اسے پیدا ہوتی ہے۔ والابصار، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائی، بچہ دیکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا، جو بچہ بہرا پیدا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا، اس لیے کہ جب وہ آوازوں کو سن نہیں سکے گا تو بول بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی تمہیں، جس سے تمہیں شعور پیدا ہوا۔ اب تم غرور کرتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ مجھے میری عقل سے ملا ہے۔ والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے دل پیدا کیے، دل سے مراد عقل ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا تم نے ان باتوں پر شکر کیا؟ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضا میں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی پرندے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور آسمان کی فضاؤں میں وہ تیرتے ہیں۔ ان فضاؤں میں اس کا بیلنس قائم کرنا اسے کس نے سکھایا؟ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پرندے کو یہ کھینچ کر گراتی کیوں نہیں ہے؟ تو سائنسدان یہ کہیں گے کہ پرندہ اپنے بیلنس کو قائم رکھتا ہے، اس کی پر کی قوت ہے، اسے پر کس نے دیے، بیلنس قائم کرنے کا شعور کس نے دیا، اور اسے اڑنے کی
طاقت اور اڑنے کی تربیت کس نے دی؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو فضاؤں میں اللہ ہی روکے ہوئے ہے، ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ گھر بنائے رہنے کے لیے جس میں تم مستقل قیام کرتے ہو۔ ہر قسم کی ضروریات اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی، یعنی تمہیں گھر بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی، سیمنٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح اینٹ کی ضرورت ہے، رنگ کی ضرورت ہے۔ کیا یہ رنگ سیمنٹ جن چیزوں سے بنتے ہیں، کیا یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ اسی طرح اگر فریج ہے، اے سی ہے، اگر لکڑی کا سامان ہے، فرنیچر ہے، گھر میں ضروریات کی اور چیزیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں بنی ہیں لوہے سے، لکڑی سے اور دیگر چیزوں سے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو جوڑنے کی عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر پیدا کیے، یعنی خیمے، جو چمڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں۔ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، یہ خیمے تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں، ہلکے گھر ہیں، ہلکے پھلکے ہیں جن کا اٹھانا آسان ہے۔ یوم ظعنکم، جب تم سفر میں ہوتے ہو، اور یوم اقامتکم، اور جب تم سفر کے بعد تم کہیں پڑاؤ کرتے ہو تو جنگل ویران میں خیمے ڈال کر تم عارضی قیام کر لیتے ہو۔ ومن اصوافھا، اور جانوروں کی اون سے، واوبارھا، اور ان کی روحوں سے، واشعارھا، اور ان کے بالوں سے۔ دیکھیں، اون تو آپ سمجھتے ہیں، بال بھی سمجھتے ہیں، اور ایک بالوں سے بھی باریک جانوروں پر، جس کو ہم چھوٹے بال سمجھتے ہیں، وہ اصل میں روحیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جسموں پر بھی ہم کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو ایک تو ہمارے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور ایک آپ اگر چہرے پر غور کریں گے تو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے، جنہیں آپ بال کہیں یا روحیں کہیں، ان سے بھی لباس بنائے جاتے ہیں اور سامان کی چیزیں بنتی ہیں۔ اساساً تمہارے استعمال کے سامان بنتے ہیں، ومتاعاً، اور فائدے کی چیزیں، الی حین، ایک وقت تک، پھر تمہیں مرنا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس چیز سے اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا۔ یہ سایہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے، جو چیز کا نتیجہ ہے، اور سایہ گرمی کو دور کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے، جہاں پر اگر کوئی سفر پہ ہو، تیز بارشیں ہونے لگیں تو وہ پناہ لے سکے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں جنگ میں زخم سے بچاتے ہیں، یعنی لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہ، اس طرح کے لباس کہ جو جنگ میں کام آتے ہیں۔ تو جنگی لباس اور عام لباس، یہ جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ بنانے کی عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے۔ انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کے ہاتھوں میں اور اس کی آنکھوں میں، اس کے جسم میں طاقت اللہ ہی نے دی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یتم نعمتہ علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت
پوری فرماتا ہے لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے محبوب آپ پر صرف واضح پہنچا دینا ہے. وہ عمل نہ کریں گے تو خود وہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر اس نعمت کا انکار کر کے ناشکری کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان لوگوں میں سے اکثر کافر ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا. تمہیں ایسی عقل دی کہ جس سے تم نے کشتی بھی بنائی اور کشتی کو قابو کرنا بھی تم سیکھ گئے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ کشتی چلے اللہ کے حکم سے سمندر و دریا میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا. پانی کا کنٹرول تمہیں عطا کیا کہ تم اسے ڈیم بناتے ہو، اس سے تم نہریں نکالتے ہو، بند بناتے ہو. یہ پانی اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہارے قابو میں نہ آتا. اور کبھی کبھی دکھا بھی دیا جاتا ہے تو نہ تو ہمارے بند پانی کو روک سکتے ہیں، نہ ہمارے ڈیم اس سیلاب سے ہمیں بچا سکتے ہیں. یہ پانی اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو چلتا ہوا کر دیا. اسی سے موسم بنتے ہیں، اسی سے بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ نظام ہے جس سے تمہارے لیے فصل پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر سبزی اور ہر پھل ہر موسم میں نہیں ہوتا، تو سورج کی چال کا اس پر اثر ہوتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات و دن کو مسخر کر دیا کہ دن میں ایسی روشنی نہیں کہ تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں، ایسی گرمی نہیں کہ تم چل نہ سکو. 52 ڈگری سینٹی گریڈ، 55، یہ لمٹ ہے گرمی کی، لیکن پھر بھی ہم آہو فگا کر دیتے ہیں. وہ چاہے تو 200 ڈگری تک بھی گرمی پہنچ سکتی ہے، وہ چاہے تو 500 ڈگری تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس عالم میں کوئی انسان باقی نہ رہے. تو یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ٹیمپریچر بھی اگر دیا، اگر گرمی بھی دی، تو وہ گرمی دی جو ہمارا جسم برداشت کر سکتا ہے. اور اس گرمی کے فوائد بھی ہیں، اسی سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سے پانی بخارات بن کر اڑتے ہیں، اور اس جتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے اتنی ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات و دن کو مسخر کر دیا. یہ نعمتیں ہیں، ذرا سوچو تو صحیح. اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ آیت انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، یعنی جو تم نے مانگا وہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا. تو مفسرین نے فرمایا کہ یاد کرو کہ کئی مرتبہ تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ عطا کیا، کبھی اس کا شکر ادا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں پر شکر تو کیا ادا کرو گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. صرف سر سے لے کر پاؤں تک جتنی نعمتیں ہم پر ہیں
اسے ہم صرف نام لینا چاہیں اور گننا چاہیں انگلیوں پر تو گن نہیں سکتے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے تو سانس لیتا ہے تو تیرا سانس اندر جاتا ہے تو تیری زندگی میں ایک لمحہ بڑھ جاتا ہے، اور سانس اگر اندر جا کر باہر نہ جائے، باہر نہ نکلے تو بھی تو مر جائے. تو سانس کا اندر جانا یہ نعمت ہے، باہر نکلنا یہ نعمت ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ کا شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں صرف ایک سانس کی نعمت کا اگر شکر ادا کرے اور ہر سانس پہ کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب وہ کہے گا الحمدللہ تو سانس اندر جا کر باہر نکل چکا ہے. تو اس نے ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا اور دو نعمتیں جمع ہو گئیں، سانس کے اندر جانے کی نعمت، باہر نکلنے کی نعمت. فرمایا اے نادان، جب تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں تو درکنار صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی تو نہ کر. ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان بے شک اکثر انسان، لظلوم ضرور ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں، کفار نا شکرے ہیں، شکر نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ اور اگر اذقنا الانسان منا رحمتن، اور اگر ہم ہماری طرف سے انسان کو رحمت پہنچائیں، صحت ملے، تندرستی ملے، روزگار ملے، عزت و شہرت ملے، مال دولت ملے، اولاد کی نعمت ملے، دنیاوی خوشیاں ملیں، ثم پھر نزعناها منہ ہم وہ نعمتیں اس سے لے لیں، انہ لیئوس کفور بے شک اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ حالات جو بگڑ گئے اب دوبارہ سدھریں گے نہیں. کفور ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی پچھلی نعمتوں پر تو شکر ادا نہیں کیا، اب مصیبت میں شکوہ و شکایات کرتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور اگر ہم وہ مصیبت جو اسے پہنچی اس کے بعد نعمتوں کی بارش اس پر پھر فرمائیں، جو مصیبت اس پر پہنچی وہ مصیبت دور کر دیں اور ہم اپنی نعمت اس پر نازل کریں، لَيَقُولَنَّ ضرور بضرور وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مجھ سے تکالیف دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ بے شک وہ ضرور خوشی منانے والا ہے، فخور بڑائی مارنے والا ہے. یعنی اس وقت کہ جب اس پر مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مصیبتیں دور ہو گئیں. اب اپنی بڑائی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کرتا ہے، اپنی مصیبت دور ہونے کی خوشی مناتا ہے. اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مصیبت آئے تو لوگ روتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اور نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے پرانے وقت کو بھول جاتے ہیں اور خوب گناہ کرتے ہیں. بلکہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں، یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسومات کریں، گناہ کریں، ناچ گانا کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ آپ خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میاں خوشی کا موقع ہے، اس میں تو سب چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ خوشی کے موقع پر اگر اللہ کی فرما برداری کی جائے تو خوشیاں دائمی ہو جاتی ہیں، وہ پائیدار ہو جاتی ہیں.
الا الذین صبروا، مگر سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ ایسے نہیں ہیں. جب خوشیاں آتی ہیں تو اللہ کے اور فرما بردار بن جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اور مصیبتیں آتی ہیں تو خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایات اور ناشکری نہیں کرتے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرتیں ہیں، جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے اور نعمتوں کے وقت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.